السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اور طالبات، پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا اظہار کے بارے میں۔ یہ پڑھا تھا کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی یعنی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا میں سے کوئی بھی حرف آئے تو ہم نون ساکن یا تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، جیسے طیرن، ابابیل، نارن، حامیتن۔ تو یہاں نارن یہ تنوین ہے، اس کے بعد ہا آ گیا۔ حرف ہا یہ حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے ہم تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اور غنہ نہیں کریں گے۔ یہ نارن حامیتن، نارن حامیتن، اس طرح پڑھنا غلط ہوگا، اس سے ہم اخفا کہتے ہیں۔ تو آئیے ہم اب اخفا کو پڑھتے ہیں۔ ہم نے اظہار کے بارے میں تفصیلاً پچھلے سبق میں پڑھ لیا ہے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ہم نون ساکن کی آواز کو یا تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ جیسے یہاں پر دیکھیے آپ، قاعدہ یہ ہے کہ حروف اخفا میں سے کوئی بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو تنوین یا نون ساکن کی آواز کو ناک میں تھوڑی دیر چھپا کر ہم غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اسے اخفا کہتے ہیں۔ اور حروف اخفا 15 ہیں: تا، ثا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، طا، قاف، کاف۔ تو دیکھیے یہ نون ساکن ہے، حمزہ نون زبر آ، تا زبر تا، آ تا۔ تو نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا، حرف تا آ گیا، یہ دیکھیے تا یہ حروف اخفا میں سے ہے۔ تو ہم کیا کریں گے، نون ساکن کی آواز کو ناک میں ایک الف کے برابر چھپا کر پڑھیں گے اور غنہ کریں گے، آ تا، اس طرح ایک الف کے برابر غنہ کریں گے ہم، آ تا مودر۔ یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد دال آیا اور دال حروف اخفا میں سے ہے، یہ دیکھیے آ تا مودر۔ اسی طرح کرامً، یہ تنوین کے بعد کاف آیا اور کاف حروف اخفا میں سے ہے، اس لیے ہم تنوین کی آواز کو ایک ناک میں چھپا کر ایک الف کے برابر غنہ کریں گے، کرامً، اس طرح اتنا، کرامً کاتبین، کنت ترابا یتیما فآوی، من دخلہ، ہجے اس طرح کریں گے، میم نون زبر ما، دال زبر دا، خوا زبر خوا، دا خوا، لام زبر لا، داخلہ، ہا الٹا پیش ہو، داخلہ ہو، یہاں الٹا پیش چھوٹ گیا ہے، الٹا پیش ایسا رہتا ہے، من دخلہ، رسول کریم، ہجے اس طرح کریں گے، را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام دو زیر لیو، رسول، کاف زبر کا، رایا زیر ری، کری، مین دو زیر من، کریم، رسول کریم، نارا ذات، نارا ذات، نارا ذات، کتاب فیہ یوم ینفخ۔ تو یہاں پر ینفخ نون ساکن کے بعد فا آیا اور فا حروف اخفا میں سے، اس لیے اخفا ہوگا اور ناک میں ایک الف کے برابر ہم آواز کو چھپا کر پڑھیں گے، یوم ینفخ، من طغی، فتح قریب، فتح قریب، من ثقلت، میم اس ہجے اس طرح کریں گے، میم نون زبر ما، فا زبر فا، قاف پیش قو، ثقو، لام تا زبر لت، ثقلت، انزلنا شیء قدیر، شین یا زبر شی، حمزہ دو زیر ان، شیء، قاف زبر قا، دال یا زیر دی، قدی، را دو پیش رن، قدیر،
शैइन कदीरुन, यहाँ पर भी देखिए हमजा दो ज़ेर इन, तनवीन के बाद कौफ आया और कौफ हुरूफ इख्फा में से है, इसलिए हम एक अलिफ के बराबर गुन्ना करके पढ़ेंगे और इसी को इख्फा कहते हैं। शैइन कदीरुन, नाक में थोड़ी देर आवाज को छुपा कर पढ़ने को हम इख्फा कहते हैं। इख्फा का मतलब ही होता है छुपाना। शैइन कदीरुन